کامل مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا جو ہر حال میں، ہر مقام میں، ہر موقع پر اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرے۔ اگر اطاعت نہ ہو، صرف محبت کے دعوے ہو، تو اس محبت کو جھوٹی محبت قرار دی جائے گی۔ اور صحابہ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، ارے سنت ہی تو ہے، بلکہ نہیں چھوڑ، جیسے ہم سلیس چھوڑ دیتے، ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ تو سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ اور ہرگز کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، یا یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے، ارے یہ تو سنت ہی ہے۔ اس کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ جو باتیں ہماری سامنے عرض کی گئی، ان کا مختصر خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کے ذیل میں یہ باتیں عرض کی گئی کہ اسلام میں پورے داخل ہونے کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنا ہے، ہر حال میں، ہر کام میں، ہر فیلڈ میں، ہر موقع پر، خوشی ہو یا غم ہو، فراخی ہو یا تنگی ہو، ہر حال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرنا، یہ مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اگر ہم نے چند باتوں پر اتباع کر لی، کچھ باتوں کو مان لیا اور کچھ باتوں کو چھوڑ دیا، تو اسے مکمل اسلام میں داخل ہونا نہیں سمجھا جائے گا۔ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی، مکمل اطاعت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو، اللہ سے ڈرو، اور اللہ اور رسول کی اتباع کرنے والا ہی فلاح کو، یعنی فوز، یعنی کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ کامیابی کو حاصل کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بڑی کامیابی ملے گی ان لوگوں کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرنا ہی مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں یہ دیکھنا، اس بات کا جائزہ لینا کہ آیا ہم اپنی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ جو باتیں ہماری سہولت کی ہوں، جو باتیں ہمارے لیے آرام دہ ہوں، اور جو باتیں ہمارے من کو لگے، جو ہماری سمجھ میں آئے، جس میں ہمارا دل لگے، ان باتوں پر ہم اطاعت کرتے ہیں۔
اور جن باتوں میں ذرا برابر بھی مشقت ہو، جن باتوں میں تھوڑی سی بھی دقت ہو، اور جن باتوں میں ہمارا من نہ لگے، جن چیزوں سے ہمارا دل نہ لگے، یا جو باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ان باتوں کو عام طور سے ہم چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اسے اطاعت نہیں کہتے۔ مکمل اسلام یا کامل مسلمان اسی کو سمجھا جائے گا جو ہر حال میں، ہر مقام میں، ہر موقع پر اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرے، مکمل پیروی کرے، بات سمجھ میں آئے تب بھی، نہ سمجھ میں آئے تب بھی۔ اسی لیے حضرات صحابہ نے عرض کیا تھا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لی، یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ بیعت کی کہ علی الطاعہ، اطاعت پر، پیروی کرنے پر، علی السمع والطاعہ، یعنی ہم بات سنیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے۔ صرف بات سننے کے حد تک نہیں ہے، یہاں سننے سے مراد ماننا ہے۔ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کو مانیں گے، اطاعت کریں گے، علی السمع والطاعہ۔ پھر آگے حضرات صحابہ نے تفصیل سے کہا کہ چاہے علی المنشط والمکرہ، دل مانے یا نہ مانے، دل قبول کرے یا نہ کرے، ہمیں دل لگے یا نہ لگے، ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے۔ یہ مکمل ایمان ہے۔ تب جا کے ایمان مکمل ہوتا ہے جب آدمی کیا کرے، اپنی خواہش کو چھوڑ دے، اپنی مرضی کو چھوڑ دے، اپنی پسند کو چھوڑ دے، اللہ اور رسول کی پسند کو اپنائے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ اور رسول کی پیروی کرے، تب جا کے اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک ان کے ماں باپ سے بڑھ کر، ان کی اولاد سے بڑھ کر، بلکہ تمام لوگوں سے بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں، میں محبوب نہ ہو جاؤں، یعنی سب سے زیادہ محبت میری تمہارے دل میں جب تک نہیں آئے گی تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں محبت کیوں کہا گیا؟ محبت اسی لیے کہا گیا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ مکمل اطاعت کی جائے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس کا دیوانہ وار اس کے ہر ادا کو پسند کرنے لگتا ہے۔ تو محبت ایسی چیز ہے کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے پاگل بنا دیتی ہے، اور اس کے ہر ادا پر مر مٹنا اسے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں محبت سے مراد اطاعت ہے۔ جب تک تم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنے اولاد سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر میری اطاعت نہیں کرو گے تب تک تم مکمل ایمان والے نہیں بن سکو گے۔ یا اطاعت نہیں کرو گے، اس کا اصل ماخذ لیا محبت، یعنی جب محبت ہوگی تو اطاعت بھی ہوگی، یعنی یہ اطاعت اصل ہوگی، محبت ذریعہ ہوگی، محبت ذریعہ ہے اطاعت کی۔ تو یہاں فرمایا صرف محبت ہونا کافی نہیں ہے، محبت کا جو اصل مسبب ہے یعنی اطاعت، وہ پایا جانا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب آدمی اطاعت کرتا ہے تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر اطاعت نہ ہو، صرف محبت کے دعوے ہو، تو اس محبت کو جھوٹی محبت قرار دی جائے گی۔ اس لیے کہ یہاں کیا نہیں ہے؟ اطاعت نہیں ہے، پیروی نہیں ہے۔ وہ کیسی محبت ہے کہ آدمی اپنے عاشق سے دل لگائے، من لگائے، سب لگائے، لیکن پیروی نہ کرے، اسے محبت نہیں کہی جائے گی۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ نام آیا تو آنکھیں بند کر لی، نام آیا تو انگوٹے چومنے لگے، نام آیا تو ہم نے انگوٹے کو آنکھوں میں لگایا، تعظیم کی، عظمت کیا، سب صحیح ہے،
لیکن جب اطاعت کا نمبر آئے، پیروی کا نمبر آئے، تو یہ کہہ کر چھوڑ دے کہ بھئی یہ تو سنت ہے، نہیں کرے تو بھی چل جائے گا، تو اسے محبت کہاں سمجھی جائے گی؟ محبت تب سمجھی جائے گی کہ آدمی سنت کو دل و جان سے لگائے اور یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، میں غلام رسول ہوں، اور میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے کہ میں اللہ کے رسول کی پیروی کروں۔ یہ نہیں کہ سنت ہی سمجھ کر، ہلکا سمجھ کر چھوڑ دوں، یہ تو سنت ہے، میں عاشق رسول ہوں، میں رسول سے محبت کا دعوے دار ہوں، تو میرا فرض ہے کہ میں اللہ رسول کی اطاعت کروں۔ تو غرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مطلب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل پیروی ہے، مکمل اطاعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، جن باتوں کے تعلق سے ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ ان پر عمل کرو، ان کی اطاعت کرو، اور اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کے رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، یعنی ان کو مان لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جن باتوں کا حکم کرے، جو باتیں تمہیں دے دیں وہ لے لو، یعنی ان کو مان لو، اور جن باتوں سے منع کرے، جن باتوں سے روک دیں، ان باتوں سے رک جاؤ۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی یہی ہے کہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن باتوں سے روک دیا ہے ان سے رک جانا، یہ اصل اطاعت ہے۔ تو محبت کا تقاضا سمجھیے یا اسلام سمجھیے یا دین سمجھیے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے اللہ اور رسول کی اطاعت اور پیروی۔ جس زندگی میں اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، پیروی نہیں ہوگی، وہاں اسلام نہیں ہوگا، وہاں محبت رسول نہیں ہوگی، وہاں عشق رسول کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ عشق رسول کا اگر ذرہ برابر بھی واسطہ ہے تو یہ بات کا وہاں ہونا ضروری ہے کہ آدمی عاشق رسول کہلانے والا، غلام رسول کہلانے والا، اللہ رسول کی اطاعت کرے، پیروی کرے۔ حضرت صحابہ کی زندگی میں یہ بات 100% پائی جاتی تھی۔ کسی بھی حکم پر، کسی بھی بات پر، کسی ایک صحابی کو آپ نہیں بتا سکتے کہ جن کے سامنے تذکرہ آئے کہ یہ رسول کی سنت ہے اور صحابہ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، ارے سنت ہی تو ہے، بلکہ نہیں چھوڑ، جیسے ہم سلیس چھوڑ دیتے، ہم آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ارے یہ تو سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمارا پورا دین فرض میں اٹکا ہوا ہے، اگر وہ فرض بھی نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ یعنی سنتوں کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تھوڑا بہت دینداری ہے تو ہم فرضوں میں اٹکے ہوئے، اگر فرض نہ ہوتا تو وہ بھی نہیں کرتے۔ تو یہ کہہ کر چھوڑ دینا، ارے یہ تو سنتی ہے، نہیں کرے تو بھی چل جائے گا، یہ دین نہیں ہے۔ دین تو تب ہوگا، عشق تو وہاں ہوگا، محبت تو وہاں پائی جائے گی کہ آدمی سنت پر پابندی سے عمل کرے، سختی سے عمل کرے، اور یہ کہے کہ یہ میرے رسول کی سنت، چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو، کسی بھی مقام پہ ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے شادی بیاہ میں ہو، چاہے کسی میٹنگ میں ہو، چاہے کسی بڑے فنکشن میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو، جب بات سنت کی آتی ہے تو آدمی سنت پہ مر مٹ جائے، سنت پہ اپنے کو فنا کر دے اور کسی کی پرواہ نہ کرے، کون کیا کہتا ہے، کون کیا دیکھتا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میرے نبی کی سنت۔ اسی کو ایک صحابی جو ہے بادشاہ کے دربار میں دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، واقعہ مشہور ہے کہ آپ کھا رہے تھے، کھانا تناول کر رہے تھے، ایک نوالا ہاتھ سے پھسل کے گر جاتا ہے، تو وہ صحابی رسول دسترخوان میں گرے ہوئے نوالے کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، تو بازو والا آدمی کونی مارتا ہے، اشارہ کرتا ہے اور اسے یاد دلاتا ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ یہ دسترخوان بادشاہوں کا دسترخوان، یہ شاہی دسترخوان ہے، اس دسترخوان میں بیٹھ کر اس طرح کی حرکت کرنا یہ شان کے خلاف ہے، شاہی دسترخوان کے شان کے خلاف ہے۔ یہاں کے سوسائٹی میں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے،
اس معاشرے میں اس کو ذلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ نیچے گری ہوئی چیز اٹھا کر آدمی کھائے. تو حضرت صحابی رسول غصے میں آ گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا, اور اس بازو والے صحابی سے جس صحابی نے ٹوکا ان کو بڑے سختی کے ساتھ یہ جواب دیا, اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, ارے میرے حبیب کی سنت ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ان دیوانوں کی وجہ سے, ان دنیا داروں کی وجہ سے, جن کے نزدیک یہ جھوٹی شان ہو, جن کے نزدیک یہ جھوٹی سوسائٹی ہو, تو ان کے خاطر میں میرے حبیب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو بات میں وزن دیکھیے, میں نبی کی سنت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا, اور آج ہم ارے سنت ہی تو ہے, کیا ہو گیا, چھوڑ دو. کتنا فرق ہے اس صحابی کے کہنے میں اور آج کے مسلمان کے کہنے میں, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ صحابی کہہ رہے ہیں میں سنت چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا, اور آج ہم یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں, کہہ رہے ہیں یہ تو سنت ہی ہے, نہیں تو چل جائے گا. تو کتنا فرق ہو گیا, ایمان کا کتنا فرق ہو گیا, محبت کا کتنا فرق ہو گیا. ہم ذرہ برابر بھی صحابی یعنی اللہ کے رسول کی محبت میں سچے ہونے کے نہ لائق ہے نہ قابل, اس لیے کہ ہم سنت کو معمولی سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے. سنت ہوتی ہے اپنی جگہ, چھوٹی بڑی کوئی سنت نہیں ہوتی, یعنی معمولی سنت یا بڑی سنت ایسی کچھ چیزیں نہیں ہوتی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات کے اعتبار سے آپ نے جہاں پابندی سے عمل کیا ہے, ایک بار بھی آپ نے ناغہ نہیں کیا ہے, اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور کبھی کبھی آپ نے امت کے سہولت کے خاطر کبھی چھوڑ دیا تو اس کو سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے. بس آپ کے معمولات کے اعتبار سے وہ سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ الگ الگ ہے, ورنہ سنت اپنی جگہ سنت ہے. اس کو عمل کرنا چاہیے, اس پر پیروی کرنی چاہیے کہ یہ میرے نبی نے کیا ہے, کبھی کبھی چھوڑا ہے, یہ نہیں کہ کبھی کبھی کیا ہے. بہت فرق ہے. سنت آپ کرتے تھے, کبھی کبھی چھوڑ دیا کرتے تھے, یہ نہیں کہ آپ کبھی کبھی نہیں کیا کبھی کبھی کرتے تھے, یہ بات نہیں. لیکن ہماری زندگی میں جو سنت مؤکدہ ہے اسی سنت کو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں, پابندی نہیں کرتے. اسے دین نہیں سمجھا جاتا, اسے محبت نہیں سمجھی جاتی. محبت اور عشق اور دین کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ اور رسول کی مکمل اطاعت کرے, مکمل پیروی کرے, ہر حال میں پیروی کرے. اسی کو صحابی رسول نے کہا کہ ہم نے بیعت لی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر یہ معاہدہ کیا, یہ وعدہ کیا. بیعت کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ایک وعدہ ہوتا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک بات کی توثیق ہوتی ہے. ہم کسی شیخ سے بیعت کرتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم شیخ سے ایک معاہدہ کرتے ہیں, ایک بات کی ایک سچائی سامنے رکھتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد گناہ نہیں کریں گے, ہم انشاءاللہ اس کے بعد دین پر چلیں گے, نماز پابندی سے پڑھیں گے اور روزہ رکھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. ان اعمال پر ہم شیخ کے ہاتھوں پر کیا کرتے ہیں؟ ایک معاہدہ کرتے ہیں, تاکہ آدمی کو اس معاہدے کا احساس ہو اور اس پر عمل کرنا, ثابت قدم رہنا آسان. اسی طرح صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر بیعت کی دو باتوں پر, علی السمع والطاعہ, کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں گے, مانیں گے اور آپ کی اطاعت کریں گے, پیروی کریں. کب دل مانے تب بھی, دل نہ مانے تب بھی, علی المنشۃ والمکرہ, دل قبول نہیں کر رہا ہے, دل من نہیں لگ رہا ہے, تب بھی ہم اطاعت کریں. یہی ذی قعدہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اسی ذی قعدہ کے مہینے میں حضرات صحابہ عمرے کے لیے گئے تھے. اب عمرے کے لیے گئے, حدیبیہ کے یہاں آپ نے قیام کیا تو مکے والوں نے, قریش مکہ نے مسلمانوں کو عمرہ کے لیے مکہ آنے سے روک دیا. تو مکہ نہیں آ سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, وہیں سے نکل جاؤ. پھر آپس میں معاہدہ ہوا, صلح ہوئی, لکھائی ہوئی, دستخط ہوئے, معاہدہ ہوا. پھر مکہ جائے بغیر, یعنی مکے کو گئے بغیر حضرات صحابہ کو وہیں سے واپس آنا تھا.
لیکن کسی بھی صحابی کو یہ بات دل پہ نہیں لگی، یعنی قبول نہیں کیا کہ ہم حدیبیہ تنگ آئے اور بغیر مکہ گئے عمرہ کیے خالی ہاتھ واپس جائیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ چاہے تلوار سے لڑنی پڑے، جنگ لڑنی پڑے، جہاد کرنا پڑے، ہم مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے، پھر واپس آئیں گے۔ یہ صحابہ کے جذبات، یہ صحابہ کی خواہش تھی، جذبات۔ خالی ہاتھ یعنی بغیر عمرہ کیے واپس جانا ان کے لیے قبول نہیں تھا مسلمانوں کی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سال عمرہ نہیں ہوگا، اگلے سال انشاءاللہ جو بھی ہے اگلے سال دیکھا جائے گا معاہدے کے مطابق، لیکن اس سال عمرہ نہیں ہوگا، ہم یہیں سے واپس لوٹیں۔ لیکن صحابہ کے چہرے، صحابہ کا عمل، صحابہ کا مزاج یہ بتا رہا تھا کہ یہ بات صحابہ کو قبول نہیں ہو رہی ہے، منظور نہیں ہو رہی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذری پریشانی تو ہوئی۔ آپ کمرے میں داخل ہوئے، اس وقت جو آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ان سے مشورہ کیا کیا جائے؟ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، صحابہ کا مزاج ہے بھلے بات کو نہ مانے، لیکن آپ جب عمل کرنے لگیں تو صحابہ آپ کے عمل کے خلاف ہرگز نہیں کریں، اس لئے ایسا کیجئے آپ احرام اتار دیجئے، حلق کر لیجئے، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی اپنی بیگم کا شکریہ ادا کیا کہ اچھا مشورہ دیا۔ باہر آئے، آپ نے احرام کھول دیا اور اپنے سر منڈا دیے، تو پورے صحابہ نے بیک وقت آپ کی اطاعت میں، پیروی میں اپنا احرام کھول دیا اور اپنے سر کے بال حلق کر لیے۔ یہ روشن دلیل ہے اس بات کی، علی المکرہ، دل نہ مانے تب بھی نبی کی اطاعت کرو۔ دل منظور نہیں کر رہا ہے، دل قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن نبی کا عمل ہے، مان لو بات۔ تو صحابہ نے آپ کی اطاعت کی، پیروی کی۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جہاں حضرات صحابہ کو ذرہ برابر بھی کوئی دقت ہوتی، پریشانی ہوتی، لیکن نبی کا عمل سامنے آتا تو آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، نبی کا عمل ہے، تو حضرات صحابہ ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے۔ حضرات صحابہ نہ زیادہ کرتے تھے نہ کم کرتے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات جس درجے کے حد تک آپ نے سنی ہے، عمل سنا ہے، اتنا ہی حضرت صحابہ کرتے تھے۔ دین میں نہ زیادتی کرتے تھے نہ دین میں کوئی کمی کرتے، چاہے بادشاہ ہوں، خلیفہ ہوں، امیر المومنین ہوں، بڑے سے بڑے صحابی ہوں، مشہور صحابی ہوں، آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے۔ بڑے سے بڑے صحابہ ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے صحابہ ہوتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو سلمہ چھوٹے بچے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، تو بتاؤ کتنے چھوٹے صحابی ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن ابو سلمہ میرے گود میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، تو بچے تھے۔ آپ کو معلوم ہے بچوں کا ہاتھ برتن میں کہاں کہاں چلتا ہے، وہ ایک جگہ سے نہیں کھاتے، کبھی ادھر سے کھایا، کبھی ادھر سے کھایا، کبھی ادھر سے کھایا، پورا کھانا پھیلا دیتے ہیں۔ ان کا بچوں کا کھانا صرف پلیٹ میں نہیں پھیلتا، پورے دسترخوان میں پھیلتا ہے، پورے کمرے میں پھیلتا ہے، بچوں کا یہ کھانا ہے۔ تو عبد الرحمن ابن ابو سلمہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ ادھر ادھر، کانت یدی تتیشو، خود عبد الرحمن ابن ابو سلمہ کہہ رہے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں، کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں۔ قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہا یا غلام، چھوٹے بچے کو عربی میں غلام کہتے ہیں، اے پیارے لڑکے، اے پیارے لڑکے۔ پھر فرمایا سم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، اور کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے آگے کے برتن کا جو حصہ ہے وہاں سے کھاؤ، یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے کھایا، کبھی ادھر سے کھایا، کبھی ادھر سے کھایا، نہیں، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ پھر انا آکل کما یاکل العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، ایک عاجز غلام عاجزی سے نیچے بیٹھ کر کھاتا ہے، میں ایسے کھاتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے بچوں کو آپ نے کھانے کے آداب سکھائے. پھر عبد الرحمن ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کھانے میں ہاتھ ادھر ادھر نہیں ڈالے, سنت کے مطابق کھانا کھانا. تو بولو چھوٹے سے بچے ہیں, نبی نے ایک بار بتا دیا تو پوری زندگی اپنے آپ پر اپنا لی. تو یہ زندگی کیا ہمیں معلوم نہیں تھا آج تک, کرتے رہے جو بھی, لیکن آج بات معلوم ہو گئی کہ نبی کا یہ طریقہ ہے, نبی کا یہ عمل ہے, نبی کی یہ سنت ہے. تو ہرگز کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, ان سے مشورہ کیا کیا جائے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا. صحابہ کا مزاج ہے بھلے بات کو نہ مانے, لیکن آپ جب عمل کرنے لگیں تو صحابہ آپ کے عمل کے خلاف ہرگز نہیں کریں. اس لئے ایسا کیجئے, آپ احرام اتار دیجئے, حلق کر لیجئے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی اپنی بیگم کا شکریہ ادا کیا کہ اچھا مشورہ دیا. باہر آئے, آپ نے احرام کھول دیا اور اپنے سر منڈا دیے. تو پورے صحابہ نے بیک وقت آپ کی اطاعت میں, پیروی میں اپنا احرام کھول دیا اور اپنے سر کے بال حلق کر لیے. یہ روشن دلیل ہے اس بات کی, علی المکرہ, دل نہ مانے تب بھی نبی کی اطاعت کرو. دل منظور نہیں کر رہا ہے, دل قبول نہیں کر رہا ہے, لیکن نبی کا عمل ہے, مان لو بات. تو صحابہ نے آپ کی اطاعت کی, پیروی کی. ایسے ایک نہیں سینکڑوں واقعات ہیں جہاں حضرات صحابہ کو ذرا برابر بھی کوئی دقت ہوتی, پریشانی ہوتی, لیکن نبی کا عمل سامنے آتا تو آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ کا حکم ہے, نبی کا حکم ہے, نبی کا عمل ہے, تو حضرات صحابہ ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہوتے تھے. حضرات صحابہ نہ زیادہ کرتے تھے نہ کم کرتے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات جس درجے کے حد تک آپ نے سنی ہے, عمل سنا ہے, اتنا ہی حضرت صحابہ کرتے تھے. دین میں نہ زیادتی کرتے تھے نہ دین میں کوئی کمی کرتے. چاہے بادشاہ ہوں, خلیفہ ہوں, امیر المومنین ہوں, بڑے سے بڑے صحابی ہوں, مشہور صحابی ہوں, آپ ان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور پیروی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے. بڑے سے بڑے صحابہ ہیں, بچے چھوٹے صحابہ ہوتے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابو سلمہ چھوٹے بچے تھے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. تو بتاؤ کتنے چھوٹے صحابی ہوں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا عبد الرحمن ابن ابو سلمہ میرے گود میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. تو بچے تھے, آپ کو معلوم ہے بچوں کا ہاتھ برتن میں کہاں چلتا ہے, وہ ایک جگہ سے نہیں کھاتے, کبھی ادھر سے کھایا, کبھی ادھر سے کھایا, کبھی ادھر سے کھایا, پورا کھانا پھیلا دیتے ہیں. ان کا بچوں کا کھانا صرف پلیٹ میں نہیں پھیلتا, پورے دسترخوان میں پھیلتا ہے, پورے کمرے میں پھیلتا ہے. بچوں کا یہ کھانا ہے. تو عبد الرحمن ابن ابو سلمہ کھانا کھا رہے تھے, ہاتھ ادھر ادھر, کانت یدی تتیشو. خود عبد الرحمن ابن ابو سلمہ کہہ رہے میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا, کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں, کبھی ادھر سے کھا رہا ہوں. قربان جائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. کہاں یا غلام, چھوٹے بچے کو عربی میں غلام کہتے ہیں, اے پیارے لڑکے, اے پیارے لڑکے. پھر فرمایا سم اللہ, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اور کل مما یلیک, اپنے سامنے سے کھاؤ, ادھر ادھر سے مت کھاؤ, اپنے سامنے سے کھاؤ. اپنے آگے کے برتن کا جو حصہ ہے وہاں سے کھاؤ. یہ نہیں کہ کبھی ادھر سے کھایا, کبھی ادھر سے کھایا, کبھی ادھر سے کھایا, نہیں, اپنے سامنے سے کھاؤ. پھر انا آکل کما یاکل العبد, میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے. ایک عاجز غلام عاجزی سے نیچے بیٹھ کر کھاتا ہے, میں ایسے کھاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے سے بچوں کو آپ نے کھانے کے آداب سکھائے. پھر عبد الرحمن ابن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کھانے میں ہاتھ ادھر ادھر نہیں ڈالے, سنت کے مطابق کھانا کھانا. تو بولو چھوٹے سے بچے ہیں, نبی نے ایک بار بتا دیا تو پوری زندگی اپنے آپ پر اپنا لی.
تو یہ زندگی کیا ہمیں معلوم نہیں تھا آج تک، کرتے رہے جو بھی، لیکن آج بات معلوم ہو گئی کہ نبی کا یہ طریقہ ہے، نبی کا یہ عمل ہے، نبی کی یہ سنت ہے. تو ہرگز کسی مسلمان کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے یا یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ کر چھوڑ دے ارے یہ تو سنت ہی ہے. اس کی اجازت کسی مسلمان کو نہیں ہے. مسلمان کے لیے فرض ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ سنت ہے تو اس کو اپنا لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کے اوپر عمل کرے. یہ مسلمان ہے، تبھی مومن ہوگا. یہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، میں تمہارے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں. تو میں ہو جاؤں کا مطلب میری سنت ہو جائے، میرا عمل ہو جائے، میرا دین ہو جائے. میرا لایا ہوا دین تمہارے نزدیک سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے. یہ نہیں کہ میں آفس میں ہوں یہاں کیا سنت کرنا، میں میٹنگ میں ہوں یہاں کیا سنت پہ چلنا، میں شادی میں ہوں یہاں کیا سنت پہ چلنا. آپ کہیں بھی ہو، آپ کو پتا چل جائے کہ یہ سنت ہے، اسے ہرگز ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر ہم نے وہاں دنیا والوں کے خاطر، چار آدمیوں کے خاطر، چار لوگوں کے خاطر اپنے حبیب کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھو ہم نے وہاں اپنی زندگی میں ناکامی کو ہاتھوں لے لیا. ہم کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ارے جہاں موقع تھا عمل کرنے کا، سنت کو اپنانے کا، وہیں آپ نے اس موقع کو گوا دیا تو پھر کہیں بھی آپ کے یعنی قدموں میں کامیابی نہیں آئے گی، آپ کے جھولی میں، آپ کے دامن میں کامیابی آ کے نہیں گرے گی. آپ اپنی زندگی میں کبھی سوچ کے دیکھنا، کیا کبھی ایسا موقع آیا تھا کہ میں اس موقع پر سنت پر چل سکتا تھا لیکن میں نے چار لوگوں کی خاطر چھوڑ دیا، چار آدمیوں کے خاطر چھوڑ دیا کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا بولیں گے، لوگ کیا سمجھیں گے. یہ سمجھ کے ہم نے اگر چھوڑ دیا ہے تو سمجھنا کہ ہم نے ہمارے دامن میں آ کے گرنے والی کامیابی کو ہاتھوں سے جھٹک دیا ہے، ہاتھوں سے دھتکار دیا ہے. ہمیں نہیں چاہیے کامیابی، ہمیں نہیں چاہیے سخروئی، ہمیں ناکامی پسند ہے. کس کے خاطر؟ یہ چار لوگوں کے خاطر، جن کے خاطر ہم نے کیا کیا تھا؟ سنت کو چھوڑ دیا تھا کہ چار لوگ کیا سمجھیں گے. اب وہ صحابی کو دیکھو جو بادشاہ کے دسترخوان میں ہیں اور بادشاہوں کے وزیروں کو اشارہ کر کے بول رہے ہیں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں حبیب کی سنت چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آج ہم انہی بے وقوفوں کے خاطر سنت چھوڑ رہے ہیں. ابھی سنت ہی تو ہے، بعد میں عمل کر لیں گے. میرے بھائیوں، سنت نام ہے زندگی میں اپنانے کا، سنت طریقہ ہے، سنت آپ کا راستہ ہے. اگر اسی طریقے کو، اسی راستے کو آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے زندگی میں کامیابی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. آپ کی خوشی کا راستہ ہے سنت، آپ کے پریشانیوں کا حل ہے سنت. آج ہم نے اسی سنت کو معمولی سنت سمجھ کے چھوڑ دیا ہے. اس لیے آج ہمیں اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ یہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی میں کتنی سنتیں ایسی تھی جن پر ہم آسانی سے عمل کر سکتے تھے لیکن ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا، یا تو غفلت کی وجہ سے، یا تو لا علمی کی وجہ سے، یا ایسے ہی کیئرلیس کی وجہ سے. ہم نے اس کو اتنا نظر انداز کر دیا ہے کہ بھئی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو سنت ہی ہے. صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک اپنی زندگی میں دیکھو کتنی سنتیں ایسی ہیں جن کو ہم آسانی سے عمل کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیئرلیس، غفلت. یعنی اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ اس کے بارے میں سنت بھی ہے کہ نہیں ہے. مثلا آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی سنتیں ہیں. آپ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی بھی سنتیں ہیں. یہاں تک فرمایا آپ بیت الخلا جا رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، ٹوائلٹ جا رہے ہیں، وہاں جانے کی بھی سنتیں، وہاں سے آنے کی بھی سنتیں. اور ہم نے کیئرلیس سے چھوڑ دیا، یعنی ہم نے اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی کہ بھئی آیا ان پر بھی چلنے کی کوئی سنتیں ہیں یا نہیں.
ہم نے سنت سنا تو کہاں سنا ہم نے؟ بھئی ٹوپی پہننا سنت ہے، بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے، بھئی یہ نماز سے پہلے یہ نماز پڑھنا سنت ہے، یہ بھی سنت ہے، بے شک سنت ہے، لیکن وہ بھی سنتیں ہیں جو ہمیں صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کچھ کرنے کے کام ہیں، جو سنت ہیں جن کو ہم غفلت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے ان کا استحضار کیا، ہم نے اس کو ثواب کی نیت سے احتساب کے ساتھ ہم نے اس پر عمل کیا، تو میرے بھائیوں آپ روزانہ 100 سے زیادہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں، روزانہ 100 سے زیادہ سنت ہم عمل کر سکتے ہیں، اور ہمارے غفلت کی وجہ سے یہ 100 سے زیادہ سنتیں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کتنی سنت، صبح اٹھ رہے ہیں، نیند سے بیدار ہونے کی بھی سنت ہے، آپ اٹھ رہے ہیں تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے تو سو کر اٹھنے کی یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے اپنے دونوں انگلیوں میں پھونک مارو اور اپنے آنکھوں میں رگڑ لو۔ تو نیند کا جو خمار ہے، نیند کی جو یہ بولتا نہیں کہ اٹھنے چھوڑا نہیں، بہت ڈکل رہا ہے، بہت نیند ڈکل رہی، یہ خمار ختم ہو جائے گا، یہ غفلت دور ہو جائے گی۔ فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے دم کرو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہے جاؤ اپنے دونوں ہاتھ دھو۔ کسی بھی برتن میں کسی بھی چیز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے پہلا کام آپ کا ہے جا کے آپ اپنا ہاتھ دھو لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ رات میں نیند کی حالت میں تمہارے ہاتھ کہاں کہاں پڑے تھے، تمہیں نہیں معلوم، اس لیے پہلا کام ہے کہ دونوں ہاتھ اپنے دھو لو۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ استنجا کر رہے ہیں تو پہلے اپنے ہاتھ دھو لو، پھر استنجا کرو، پھر اس کے بعد استنجا کرو، پھر وضو کرو۔ یہ سب نیند سے بیدار ہونے کے بعد کی سنتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب سوچو ذرا کہ یہ اتنی سنتیں میں نے سو کر اٹھنے کے بعد کی بتائی، یہ مشکل تھی یا آسان تھی؟ مشکل تو نہیں تھی، آسان تھی، اور یہ میرے فائدے کی تھی یا میرے نقصان کی تھی؟ میرے نقصان کی نہیں تھی بلکہ میرے فائدے کی تھی۔ لیکن ہم نے اپنی پوری زندگی کے 30-35 سال 40-50 سال ہو گئے اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا؟ عمل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیئرلیس کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، یا علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن اب علم ہو گیا، اب آپ نے بیان سن لیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ کام کرنا سنت ہے، اس کے بعد عمل کرو، پھر انشاءاللہ دیکھو ایسے 100 سے زیادہ سنتوں پر ہمیں عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب یہ سنت زندہ ہوگی تو پھر دیکھو ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے حبیب کے راستے پر آ جاؤ، کامیابی تمہارے قدموں پہ ملے۔ یہ صرف مزے کے لیے یا کانوں کے لذت کے لیے سنانے کے قصے نہیں ہیں جو آپ نے سنا تھا کہ حضرت صحابہ جنگ میں تھے، شکست میں جی قریب ہو گئے تھے شکست کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا تھا کہ مسلمان شکست کے دہانے پر ہیں، کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ آپس میں تلاش کرو کہ کوئی سنت تو نہیں چھوڑ گئی ہے۔ تو صحابہ نے تحقیق کیا، جائزہ لیا تو مسواک کی سنت چھوڑ گئی تھی، تو انہوں نے مسواک کی سنت کو اپنایا، تو پھر کیا ہوا؟ جو شکست کے دہانے پر تھے اللہ نے جیت میں بدل دیا۔ تو یہ واقعہ صرف سننے سنانے کے حد تک نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ طاقت اسی میں ہے، کہ طاقت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے کہ آپ سنت کو اپناؤ، سنت پر چلو۔ تو یہ میرے حبیب کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنا حبیب سے پیار ہے اتنا ہی حبیب کے طریقے سے پیار ہے، جتنا اللہ کو حبیب سے پیار ہے حبیب کی سنتوں سے بھی اللہ کو اتنا پیار ہے۔ آپ بھی اپنے حبیب سے پیار کر رہے ہیں، اپنے حبیب کے سنتوں سے بھی پیار کرو، اپنے حبیب کے طریقوں سے پیار کرو، ان کو اپناؤ، پھر دیکھو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدموں میں پڑی۔
پھر اس کے بعد آپ جو بھی کام کرتے ہیں، نیند سے اٹھنے کے بعد آپ جو ہے نماز کی تیاری کرتے ہیں، نماز کے بعد اور جو بھی کام کرنا ہے، آپ کو کھانا کھانا ہے یا گھر سے باہر نکلنا ہے یا کام کو جانا ہے، ہر کام میں نبی کی سنت ہے، ہر کام میں نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ تو نبی کا طریقہ ہی اصل زندگی ہے۔ آپ جو اپنی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، ان ضرورتوں کو نبی کے طریقے پر کر لو، انشاءاللہ یہی دین بن جائے گا۔ ہماری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں گی اور دین بھی مکمل ہو جائے گا۔ یہ ہے نبی کا پیغام، یہ ہے اسلام میں مکمل داخل ہونا۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جانا، اس کا مطلب میں نے ابھی بتایا شروع میں کہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی مکمل پیروی کرو، یعنی کہ جو پسند آیا اس کو لے لیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میٹھا ہے تب بھی عمل کرو، کڑوا ہے تب بھی عمل کرو، دل لگے من لگے تب بھی عمل کرو، دل نہ لگے من نہ لگے تب بھی عمل کرو۔ کیوں؟ میرے نبی کی سنت۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسی سنت ہے، چھوڑ دو، یہ سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن سنت ہے، عمل کرو۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ حضرات صحابہ نے عملی طور پر زندگی میں یہ ہمیں ثابت کر دیا کہ ہم واقعی اپنے آقا کے سچے غلام ہیں، سچے غلام ہیں۔ دل نہیں مان رہا ہے، من نہیں قبول کر رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی کی اطاعت۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہن تھی، حضرت زینب بنت جہش۔ آپ پھوپھی زاد بہن تھی، بعد میں آپ کی بیوی بنی۔ پہلے آپ کی وہ پھوپھی زاد بہن تھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے آزاد کردہ غلام یعنی منہ بولا بیٹا حضرت زید ابن حارثہ سے کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے زید کے ساتھ زینب کا نکاح کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن جہش کو بلایا اور فرمایا میرا ارادہ ہے کہ تمہاری بہن زینب کا نکاح میرے منہ بولے بیٹے متبنہ زید ابن حارثہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ خاموش ہو گئے، کچھ جواب نہیں دیا۔ گھر آئے، مشورہ کیا 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 جائے۔ زید ابن حارثہ گرچہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، منہ بولے، لیکن وہ پہلے سے غلام رہ چکے ہیں، ان کے اوپر غلامی کا دھبا ہے۔ اور حضرت زینب ہیں قریش کے بڑے خاندان کی لڑکی، دونوں میں برابری نہیں ہو رہی ہے۔ یہ غلام تھے، اب منہ بولے بیٹے بنے ہیں، لیکن زینب کون ہے؟ قریش کے بڑے خاندان کی لڑکی ہے، مالدار گھرانے کی لڑکی ہے، تو برابری نہیں ہو رہی ہے، کفو نہیں ہو رہا ہے، تو قبول نہیں کر رہا ہے، دل نہیں مان رہا ہے کہ یہ نکاح ہو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا تو کوئی ماننے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا۔ قرآن کی آیت بھی اتر گئی، مومنین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ رسول نے کوئی بات کہہ دی ہو اور مسلمان یہ سوچے کہ میں کروں یا نہ کروں، اس کی اجازت نہیں ہے، کرنا ہی ہے۔ تو بہرحال اطاعت ضروری ہے، تو اطاعت کی۔ زید ابن حارثہ کا نکاح حضرت زینب بنت جہش سے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہوا وہ ساری تفصیلات روایتوں میں ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، وہ بات کا قصہ ہے، لیکن مجھے یہاں یہ بتانا ہے عبداللہ ابن جہش ہو یا زینب بنت جہش ہو، دونوں نے دل نہیں مان رہا تھا، لیکن رسول اللہ کی اطاعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی اور حضرت زید سے نکاح کر لیا۔ تو یہ دل نہ مانے تب بھی اطاعت کرنے کی دلیل، یہ روشن دلیل ہے حضرت صحابہ کی زندگی۔ حضرت صحابہ کی زندگی دیکھو، ہر حال میں کوئی اپنی بہن کو اٹھا کے اس طرح نہیں دیتا، کوئی اپنی بیٹی کو اٹھا کے نہیں دیتا، وہ خاندان دیکھتا ہے، گھرانہ دیکھتا ہے، کمائی دیکھتا ہے، سب خاص گھر ہے کیا، کمائی اچھی ہے کیا، پراپرٹی ہے کیا، جائیداد ہے کیا، خاندان ہے کیا، سب دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب نبی نے کہہ دیا تو کچھ نہیں دیکھا، نبی کی بات دیکھی، نبی کی اطاعت ہے، ضروری ہے۔ تو ہر مسلمان کے لیے قیامت تک یہی حکم ہے، پیغام ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے آگے اور دنیا تلاش مت کرو۔ دنیا کچھ نہیں ہے نبی کی اطاعت کے آگے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے کہ چار لوگ کیا بولیں گے، چار لوگ کچھ بھی نہیں بولیں گے، چار لوگوں کا کہنا ہی ہے۔ آپ کتنا بھی اچھا کرو، چار لوگوں کا برا کہنے کا مزاج، وہ کبھی بھی اچھا نہیں بولیں گے۔ چار آدمی چار طرح کی باتیں کریں گے، کبھی بھی یاد رکھو
ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، 4 لوگوں کو راضی کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک اللہ کو راضی کرنا ہے تو رسول کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائیں گے، لیکن 4 آدمیوں کو راضی کرنا ہے تو مشکل میں پڑ جاؤ۔ کبھی بھی آپ 4 لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ آپ نے وہ کہانی شروع سنی ہوگی کہ باپ بیٹے جا رہے تھے، ساتھ میں گھوڑا ہے، گھوڑا بھی ہے، بیٹا بھی چل رہا ہے اور باپ بھی چل رہا ہے۔ ایک بستی میں داخل ہوا تو بستی والوں نے دیکھا عجیب احمق آدمی ہے، گھوڑا ساتھ میں ہے پھر بھی دونوں چل کے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کیا کیا، باپ سوار ہو گیا اور بیٹا گھوڑے کو لے کے جا رہا ہے۔ دوسرے علاقے میں داخل ہوا تو اس علاقے والوں نے دیکھا کتنا بے رحم باپ ہے کہ باپ گھوڑے پہ سوار ہے، بیٹا پیدل جا رہا ہے۔ تو باپ اتر گیا، بیٹے کو بٹھا دیا، پھر آگے دوسرے محلے میں داخل ہوا تو اس محلے والوں نے دیکھا کتنا بدبخت بیٹا ہے کہ باپ چل رہا ہے، بیٹا گھوڑے پہ سوار ہے۔ تو پریشان ہوئے کیا کیا جائے، باپ بھی سوار ہو گیا، بیٹا بھی سوار ہو گیا، اور آگے چوتھے محلے میں داخل ہوئے تو اس محلے والوں نے دیکھا کتنے بے رحم لوگ ہیں، ایک گھوڑے پر 2 آدمی سوار ہیں، ایک گھوڑے پہ 2 آدمی سوار ہیں، کتنے بے رحم لوگ ہیں۔ تو وہ پریشان ہو گئے، باپ بیٹے دونوں اتر گئے اور گھوڑے کو کندھے پہ اٹھا لیا اور چلتے رہے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے، 4 آدمیوں کو راضی نہیں کر سکتے۔ ایک اللہ کو راضی کرنا آسان ہے، 4 آدمیوں کو راضی کرنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب سے بڑی بے وقوفی سمجھی جائے گی، حماقت سمجھی جائے گی کہ 4 آدمیوں کے خاطر ہم نے میرے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی حماقت ہے۔ اسی لیے صحابی نے ان کو حماقہ کہا، بے وقوف کہا، کہ جو نبی کی سنت چھوڑ دے اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف۔ تو ہم شادیوں میں سنتیں چھوڑ دیتے ہیں، کس لیے؟ 4 آدمی کیا بولیں گے، 4 لوگ کیا بولیں گے۔ میرے بھائیوں، شادی کا جہاں تک مسئلہ ہے نا، شادی کے معاملے میں 4 آدمی کبھی بھی اچھا نہیں بولیں گے۔ آئیں گے، اچھے سے اچھا کھائیں گے، اچھے سے اچھا انجوائے کریں گے، سب کریں گے، لیکن 4 طرح کی باتیں کریں گے۔ کیا ضرورت تھی اتنے کھانے بنانے کی، کیا ضرورت تھی اتنا فضول کرنے کی، کیا ضرورت تھی اتنا ڈیکوریشن کرنے کی، کیا ضرورت تھی اتنا اسراف کرنے کی، سب اسراف، سب فضول، لیکن چھوڑا کچھ نہیں، بیڑا تک نہیں چھوڑا، آئس تک نہیں چھوڑا، جوس تک نہیں چھوڑا، فروٹ تک نہیں چھوڑا، مرغی نہیں چھوڑی، میٹھا نہیں چھوڑا، سب 2 مانگ کے کھائے، سب کھائے، باہر آ کے بول رہے اتنا فضول کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ارے جو آپ کھائے تھے وہ فضول نہیں تھا، جتنا آپ چڑھا کے لے رہے تھے، حلق تک دبا کے کھائے تھے، وہ فضول نہیں تھا، تب فضول نظر نہیں آیا، باہر آئے اب بول رہے اتنا فضول کرنے کی کیا ضرورت تھی، اتنا اسراف کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ ہیں وہ 4 لوگ جن کے خاطر ہم نے کیا چھوڑ دیا تھا، سنت چھوڑ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی یہ 4 لوگ اچھا نہیں بولیں گے، اچھے سے اچھا کھائیں گے، اچھے سے اچھا انجوائے کریں گے، سب کریں گے، لیکن باہر آ کے یہی 4 باتیں بولیں گے، ان کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے آج۔ تو یہ ہے دنیا جن کے خاطر ہم نے کیا کیا، اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ سب دنیا کے محبت میں آ کر ہم اپنی آخرت کو گوا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری آخرت سور جائے، دنیا سور جائے، ایک ہی راستہ ہے، اپنے حبیب کی سنت کو اپنا لو، دنیا بھی ہاتھوں میں آ جائے گی، آخرت بھی سور جائے گی۔ اس لیے پورے باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں تو نبی کی مکمل پیروی کر لو، انشاءاللہ ہم مکمل انسان بن جائیں گے اور مکمل ایمان والے بن جائیں گے، مکمل مسلمان بن جائیں گے۔ ہم صرف نام کے مسلمان نہیں رہیں گے، اسلام ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ کیوں؟ نبی کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑ کر 4 آدمی کی خاطر، 4 لوگوں کی خاطر زندگی گزری گی تو میرے بھائیوں ہماری زندگی بھٹک جائے گی۔ اس کے کہنے پر کچھ کریں گے، اس کے کہنے پر کچھ کریں گے، پھر اس کے کہنے پر کچھ کریں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا ہاتھ میں۔ یہ جو دوستوں کی باتیں سنتے ہیں نا لوگ، فلان دوست نے ایسا کہا، فلان دوست نے ایسا کہا، ان کا انجام بھٹکنے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ بھٹکتے ہی رہتے ہیں پوری زندگی میں۔ نبی کی سنو، اپنے بڑوں کی سنو، اپنے اولیاء کی سنو، پھر انشاءاللہ بھٹکنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، بھٹکنے سے، پھسلنے سے، بہکنے سے پوری امت کی حفاظت فرمائے۔